سائنس کی دنیا ایک وسیع دنیا بن چکی ہے جہاں آئے روز ایسے ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے فرعون کی شکل بنانے کی کوشش کی ہے۔ 1891 سے پہلے دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کی لاش کا کیا بنا اور اس کی باقیات کہاں ہیں۔ الہامی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں اس واقعے کا تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد فرعون کی لاش کا کیا بنا، اس بارے میں تورات اور انجیل تو خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں فرعون کی لاش کے انجام کے بارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں ایک عجیب بات کہی گئی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، آج ہم تمہارے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ 3500 سال پہلے پیش آنے والے اس واقعہ میں فرعون کی لاش کو سمندر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ایک شخص نے لاش کو پہچانا، اہل دربار کو جا کر خبر دی، درباریوں نے فرعون کی لاش کو اٹھایا، محل میں پہنچا دیا، مختلف مثالیں لگا کر تابوت میں رکھ کے محفوظ کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے فرعون کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ جم چکی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کو اسی طرح رہنے دیا۔ وقت گزرتا گیا، فرعون کا نام، اس کی تعمیرات کتابوں میں لوگوں کے ذہن میں رہ گیا۔ اس واقعہ کے تقریباً 2000 سال بعد مکہ کی دھرتی پر جب رشد و ہدایت کا سورج طلوع ہوا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ فرعون کی لاش، حنوط شدہ لاش، ملی کیسے؟ ایک دلچسپ داستان ہے۔ 1871 عیسوی میں ایک مصری شہری احمد عبد الرسول فرعون کی حنوط شدہ لاش کے خفیہ راستے تک اس کو رسائی مل جاتی ہے۔ وہ نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اسے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ اس نے کھدائی شروع کر دی، لوگوں نے دیکھا، اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر حکومتی سرپرستی میں اس راستے کی مسلسل جب کھدائی کی گئی، بالآخر فرعون کی لاش مل گئی۔ اس کے سینے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ فرعون کی ممی کو قاہرہ لے جایا گیا، تفصیل سے اس کا جائزہ لیا گیا تو اس کے جسم پر وہ جو سمندری نمکیات کی تہ جم چکی تھی، اس سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ پوری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ فرعون کی ممی کو مصر کے عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ مسلمان فرعون کی لاش ملنے پر بہت خوش تھے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کا اعجاز دیکھ رہے تھے۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانسی کی حکومت کو یہ درخواست کی کہ اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ مصری حکومت نے فرعون کی ممی کو فوراً فرانس بھیجا تو اس وقت کے فرانس کے صدر نے باقاعدہ ایئرپورٹ پر آ کر اس ممی کا استقبال کیا اور ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے اس کو فرعون کی ممی کو حوالے کیا، اور اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس تھے۔ مائکروسکوپ کی مدد سے فرعون کی ممی کے ہر اعضاء کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ سمندری ذرات ابھی بھی فرعون کی ممی میں موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ فرعون کی موت پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ ڈاکٹر مورس نے فرعون کی لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے پتہ چلا کہ قرآن مجید میں فرعون کی موت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ وہاں سے نکلا، مصر پہنچا، مصر میں آ کے ایک مسلمان سائنسدان سے اس نے ملاقات کی اور فرعون کی ممی کے بارے میں تفصیلاً اس نے پوچھا تو اس مصری سائنسدان نے فوراً قرآن پاک کھولا
سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 92 تک سارا ترجمہ لفظ بلفظ ڈاکٹر مورس کو جب سنایا تو ڈاکٹر مورس نے ترجمہ سنتے ہی بے اختیار ایک چیخ ماری اور کہنے لگا کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور قرآن بھی سچا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حاضرین محترم، فرعون کی ممی محفوظ کر کے لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر اربوں انسان اس کی کری اور قابل ترس حالت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اس واقعہ میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے، سوچنے سمجھنے عبرت حاصل کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والا اور عبادت کے لائق وہ رب ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔